اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اردو ڈیٹا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گلین کا باپ جو سویڈن کا مہاجر تھا، مشیگن کے اسفیمنگ نامی قصبے میں مشین سازی کرتا تھا۔ 1912 میں گلین اسی قصبے میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی گلین بہت چاقو بندہ تھا اور مشیگن اور جنوبی کیلیفورنیا میں جہاں اس کے کنبے نے سکون اختیار کی، مختلف قسم کی جزوقتی ملازمت کر کے اپنے باپ کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم کے حصول کی خاطر لوگوں کے لان کی گھاس کاٹتا تھا، ان کا سامان ادھر ادھر پہنچاتا تھا، اخبار بیچتا تھا، پھل توڑتا تھا اور قلعے کا کام کرتا تھا۔ گلین سیبورگ کا قد 6 فٹ 3 انچ اور اس کا جسم طاقتور اور کثرتی تھا۔ وہ آسانی سے کسی بھی امریکن یونیورسٹی میں کھیلوں کا استاد ہو سکتا تھا۔ وہ پیدائشی لیڈر تھا اور جوانی میں بے انتہا مقبول تھا، لیکن سیبورگ میں عضلات اور شخصیت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ سکول میں کیمسٹری کی تعلیم نے اس پر سائنسی ادراک کے دروازے کھول دیے تھے اور اس کے بعد وہ سائنس کا گرویدہ ہو گیا۔ 1934 میں اس نے لاس اینجلس میں واقع کیلیفورنیا یونیورسٹی سے BSc کیا۔ پھر 1937 میں اسی یونیورسٹی کے برکلے کیمپس سے PhD کی سند حاصل کی۔ 3 سال بعد ایک نیا عنصر پلوٹونیم دریافت کرنے والے ٹیم کے ایک رکن کی حیثیت سے اس کا نام سائنس کے افق پر چمکنے لگا۔ اس عنصر کا ایٹمی عدد 94 ہے۔ پلوٹونیم ایٹم بم کے کلید ثابت ہوا۔ مسلسل عمل کے لیے باریکی کے وقت نیوٹرونوز کے بڑے تعداد و خارج کرنے کی وجہ سے نیوکلیئر پارگی کا سب سے زیادہ کارکرہ ایندھن ہے۔ ایٹمی تحقیقات اور تیاری کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کے لیے فرمی وغیرہ کو شکاگو بلا لیا گیا تھا۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران سیبورگ کو بھی خصوصی پلوٹونیم بنانے کا عمل تیز کرنے کے لیے اسی عمارت میں بھیج دیا گیا جس میں مین ہیڈن منصوبہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا۔ اس کا نام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دھاتی تجربہ گاہ رکھا گیا تھا۔ سیبورگ اور اس کے ساتھیوں کو اندرونی کشمکش بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ امن پسند انسان تھا اور بنیادی علم اور خالص تحقیق کا پرسترا ہونے کے ساتھ اپنے کاوش انسان زندگی کی بہتری کے لیے وقفہ کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اب اس کے تمام طرح صلاحیتیں ایک ایسے دہشت ناک ایٹم بم بنانے میں مصروف ہو رہی تھی جو انسان کو اپاہج بنانے اور اس کو جلانے اور تباہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ امن کے قیام کے بعد وہ اپنے تمام تر صلاحیتیں ایٹمی توانائی کا رخ پرامن استعمال کی طرف موڑنے میں صرف کرے گا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد اس کا محبوب ترین مشغل نئی کیمیائی عناصر بنانا تھا۔ نہ صرف اس کے دریافت کردہ اولین ماورائے یورینیم عناصر مثلاً پلوٹونیم، امریشیم اور کموریم، بلکہ بعد میں دریافت ہونے والے ماورائے یورینیم عناصر بھی عام یورینیم کے مقابلے میں قدرے وزنی کہیں زیادہ غیر مستحکم اور بے انتہا تابکار ہیں۔ کائنات میں کسی جگہ، شاید کسی پھٹتے ہوئے شعلہ فشاں ستارے کی جگہ میں ان عناصر کے نصف ثانی اپنے خالص شکل میں موجود ہوں گی، لیکن سیبورگ کی تحقیق نے ان کو تجربہ گاہ میں جنم دیا، جو یقیناً سائنس کے بہت بڑی فتح ہے۔ عنصر نمبر 102 یعنی نوبیلیم کو 1957 میں سویڈن میں شناخت کی گئی، لیکن 1958 میں سیبورگ نے اس کو اپنی تجربہ گاہ میں بنا لیا۔ 1958 میں اٹامک انرجی پر جنیوا کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے اس نے 6 مزید مصنوعی کیمیاوی عناصر کی مکمل دریافت کی پیشگوئی کی۔ اس کے بعد لانسینیم 103 کو بھی شناخت اور علیحدہ کر لیا گیا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ مصنوعی کیمیائی عناصر کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مینڈولیم کے بنانے کی ترکیب پر غور کیجیے۔ سیبورگ نے سائکلوٹرون سے آئنسٹائنیم کے 1 ارب ایٹموں کو نشانے پر ہیلیم کے مرکزوں کے الفا اجزاء کے بوچھار کی معائنہ کرنے پر ایٹم شکن کے ہدف میں مینڈولیم کے 17 تحت خوردبینی ایٹم پائے گئے، لیکن ان ایٹموں کو دیکھنا، چھونا اور ان کا وزن کرنا ناممکن تھا۔ ان کا وجود تابکاری شمار کنندہ کی مدد سے ثابت ہوا، جو مینڈولیم کے ہر ایٹم کے خفیہ ترین مستقل حرکات کو محفوظ کر سکتا تھا، جو یورینیم سے 1000 گنا زیادہ تابکار ہیں۔
کسی بھی عنصر پر کام کرنے کے دوران نئی دریافتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ مثلاً آئنسٹائن جو مینڈولیم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، سب سے پہلے 1952 میں اپنے انویٹو کے مقام پر ہائیڈروجن بم کے آزمائش کے وقت بم کی آتش گولے میں دیکھا گیا تھا۔ جب سے بورک نے کموریم کے ایک آئسوٹوپ میں کاربن کے برق پارے مارے تو عنصر نمبر 102 کے 40 ایٹم بنے، لیکن ان میں سے نصف 3 سیکنڈ بھی کم کے وقفے میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فرمییم کے ایٹم نمودار ہوئے اور نصف گھنٹے کے بعد غائب ہو گئے، لیکن عنصر نمبر 102 کا عارضی وجود ثابت کر کے 1951 میں سے سیبورگ ایڈوین مکمیلین کی شراکت میں اس کے شاندار کارناموں پر نوبل پرائز دیا گیا۔ آئندہ سالوں میں وہ برکلی کے تابکاری تجربہ گاہ میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر اور پھر 1958 میں یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا۔ امریکی حکومت نے اس کو اپنا ایٹمی سائنس کا بہترین اعزاز $50,000 اینڈ یکفوری ایوارڈ دیا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔